بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے محبوب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے اپنا آج پروگرام نمبر 51 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس براہ راست محفل ذکر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام احباب کا اس میں شریک محفل ہونا بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائے، اور تمام احباب سے التماس ہے کہ جو سماعت کر رہے ہوں وہ خاموشی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید سماعت فرمائیں اور اس محفل کو اور احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور احباب بھی اس محفل سے مستفیض ہو سکیں۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ محترم المکرم محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز سے اور پرسوز آواز میں ہمارے قلوب کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سنا کر منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرشد کریم کے فرزند اصغر کی عمر میں برکتیں اور رفاقتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ دراز فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش فرماتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں۔ یہ مولانا ہمارے دادا پیر مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ عرش و فرش و زماں وجہتی اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ 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 تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو بہت ہی پیاری بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ عرش پر موجود ہے یا وہ آسمانوں پر ہے یا وہ زمینوں پر ہے یہ قید لگانا صحیح نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ زمینوں پر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمانوں پر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو واحد اللہ شریک ہے اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اور ایک ہستی آپ نے قید لگا دی کہ یہاں پر موجود ہے علماء اکرام منع کرتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی قدرت کاملہ سے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو تم نزدہ مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو تیرے جلوے ہر جگہ اللہ 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 نغمہ سبحان گلشن میں چرچا تیرا چہ چہے ذکر حق ہے صبح و مساء اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا سب کا مطلب دے واحد کے واحد ہے تو اللہ 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 اللہ
صبح دم کر کے شبنم سے غسل وضو شاہدان چمن بستا صف رو برو ورد کرتے ہیں تسبیح سبحانہ ولا غیرہ ولا غیرہ اللہ 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 جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال اس کی غفلت ہے اس پر وہاں نکال قار غفلت سے ہم کو خدایا نکال ہم ہو ذاکر تیرے ہم ہو ذاکر تیرے اور رند کور تو اللہ 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 ہم ہو ذاکر تیرے ہم ہو ذاکر تیرے اور مذکور تو اللہ 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 اور مولانا کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی غفلت طاری ہو جاتی ہے قلب ثانی کی وجہ سے قلب سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی ہم میں لفظ کچھ اور کہنا چاہتے ہوں یا کاتب کی غلطی کی وجہ سے چھپائی کی کمی اور بیشی کی وجہ سے کچھ ہم غلط کہہ دیتے ہوں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معافی کی سعادت عطا فرمائے اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں عفو فرما خطائیں میری عفو فرما خطائیں میری عفو شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو دو جاری کر دل کر کے ہر دم رنگے ذکر ہو جاری دل کر کے ہر دم رنگے ذکر ہو عادت بد بدل عادت بد بدل اور کرنے کو اللہ 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 بد ہوں مولا میرے مجھے کو کر دینے کو رخت اعمال ہے چاک
فرما رخون بد ہوں مولا بد ہوں مولا میرے مجھے کو کر دے نگو رکھتے اعمال ہے چاک فرما رکھو تیری رحمت کی امید ہے اپو تیری رحمت کی امید ہے اپو کہ غیر شاد قرآن کہ غیر شاد قرآن پکنا تو اللہ 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 داخل خلد ہم کو جو فرمائی تو ہم ہو رے ہم ہور حور غلما لبی آپ جو اور جام تحور اور مینا سبو دیکھے عادات اور جائیں پی کر لہو اللہ 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 مولانا فرماتے ہیں کہ دوست اور دشمن ایک صف میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے بھی دوستوں کو جنت عطا فرما دی اور جو دشمن ہیں ہمارے انہیں جہنم میں پھینک دیا. مولانا اسی بات کو کہہ رہے ہیں دیکھیں کر لہو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو نہ ظلمت کدا جگمگاتے دل جگمگاتے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شکل ہو نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 تعالی ہم سب کو ادب اور اخلاص کے ساتھ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. ہم ہر محفل میں یہ دعا کرتے ہیں. یہ دعا ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور تمام اہل سنت و جماعت کے لیے کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ذکر حق اور ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو ادب اور اخلاص کے ساتھ کریں. یہ کہنے کا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح بھی کرتے ہیں تو اصلاح برائے تنقید ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر نے تلاوت قرآن مجید فرمائی اور اس میں شب معراج کا ذکر تھا. اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کے متعلق ہم کچھ سوال ہیں
وہ مرشد کریم کے فرزند اصغر سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معجزوں سے اپنے پیارے حبیب کو بے پناہ معجزوں سے نوازا۔ اس میں بہت ہی بڑا معجزہ ایک تو قرآن پاک آپ کے قلوب پر نازل فرمانا، اور دوسرا معراج میں بنفس نفیس اپنے دیدار سے مشرف و کرم فرمانا۔ تو ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ جس نے بلا حیل و حجت معراج شریف کے معجزے کو صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ اس کی شہادت بھی دی، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے معراج شریف ہوئی، انہوں نے کسی سے سنا اور یہ کہا کہ میرے آقا نے یہ کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ صادق اکبر کون ہے؟ ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیں اور ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف کا معجزہ ادا کیا اللہ رب کریم نے، تو اب یہ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں۔ اب جب آگے بتایا کہ میں رات کو میں نے جنت دوزخ دیکھی، آسمانوں کی سیر کری، اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے بھی گئے، تو ابو جہل سے نہیں رہا گیا، اب وہ دوڑتا دوڑتا صدیق اکبر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج تو تمہارے یار نے بالکل ہی ایسی بات کہہ دی جو صدیق جو ابو بکر تم بھی جو ہے اگر سنو گے نا تو تم بھی اس کی مخالفت کرو گے، کہ وہ کہہ رہے تھے آسمانوں اور زمینوں کی سیر کری، میں جنت دوزخ دیکھی، اور میں نے ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، فرشتوں سے ملاقات بھی کری اور تمام احوال بھی دیکھے اور چلا بھی آیا واپس۔ اب تم بتاؤ ابو بکر یہ بات کہیں سوچ میں آتی ہے؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ان کا ابو جہل کا خیال یہ تھا کہ یہ کہہ دیں گے نہیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے، تو صدیق اکبر کی یعنی یہ بات دیکھیں کہ فوراً انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بات کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہی ہے، میرے آقا نے کہی ہے۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ ہاں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اگر میرے آقا نے کہی ہے تو اس سے آگے کی اگر وہ کہتے تو یہ ابو بکر مان لیتا، بالکل سچ کہا اور حق کہا انہوں نے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی یہ خبر تو سرکار نے صدیق کا لقب فرمایا کہ ابو بکر کو آج سے ہم لقب صدیق ادا کرتے ہیں، صدیق نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ لقب وہاں سے معراج شریف کی وجہ سے صدیق ملا ہے کہ ہاں صدیق وہ جو مصلحت کے تحت بھی اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہاں بھی وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا اور سچ ہی بولتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، بلکہ علماء کرام نے اتنی اس معراج شریف پر ذکر کیا اور تقریریں کی کہ لوگوں کے شک و شبہات جو اس دور میں بھی تھے کہ ایک پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آ گئے، تو ایک یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بلایا، تو کیا ایک جو وقت ہے سب پر یکساں ہوتا ہے؟ یہ بیان شریف اپنے معراج شریف کا بیان حضور غوث پاک جب کر رہے تھے تو آپ کے مرید کے دل میں بھی یہ خیال آیا، تو ایسا کیسے؟ تو وہ واقعہ ذرا بتائیں کہ وہ کیا ہوا تھا؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما رہے تھے تو یہی معراج شریف کا ذکر فرما رہے تھے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جد امجد جو ہے انہوں نے وہاں کا سیر کری، آسمانوں کی اور جنت دوزخ کو دیکھا، تو ایک مرید کے دل میں خیال آیا تھا کہ بھئی اتنی سی دیر میں اور اتنے سارے عالم اور کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو غوث عالم کا بیان ابھی جاری تھا کہ اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور وہ کسی ایسی جگہ پہنچا کہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی وہ جنگل میں نکل گیا اور وہاں اس کی شادی بھی ہو گئی اور اس کی جو ہے وہ زوجہ تھی، انہوں نے کہا کہ مچھلی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، پھر وہ مچھلی بھی لائے اور وہ جو ہے ایک عرصہ طویل یعنی کہ بچے بھی ہوئے اور کافی بہت زمانہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ جو ہے اسی خواب کی حالت میں ہے کہ بچے بھی ہو گئے، ان کے یعنی سودا سلب بھی لا رہے ہیں، مارکیٹ سے سب کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ایک دم جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ جب پہنچتے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس یعنی الفاظ کے ساتھ وہ جس تقریر کر رہے تھے وہ وہیں سے آپ نے شروع کیا، بالکل وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا، یعنی کہ آپ اتنے سالوں کا یعنی سفر بھی کر کے آ گئے، سب کچھ آ گئے اور ٹھیک وہیں سے جہاں سے غوث اعظم نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ تقریر کا سلسلہ شروع ہوا، تو کہنے کہ جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی کہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے
ہر انسانوں کے لیے الگ الگ وقت ہوتے ہیں. وہ ٹائم وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ظاہر ہے ابھی تو میں بیٹھا ہوا ہوں اس میں تقریر میں غوث اعظم کی، لیکن وہ کہاں پہنچا تھا کہ شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. اور پھر اس واقعہ کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے 2 اشخاص، اور انہوں نے کہا حضرت ہم قرآن و حدیث سے جو ہے نا، مطلب ہم لوگ تو مسلمان تو ہیں نہیں، دوسرے مذہب کے ہیں، تو کوئی عقلی دلائل ایسے دیجیے کہ واقعہ معراج ہماری سمجھ میں آ جائے یا ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق رسول گزرے ہیں اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فقیر کے سامنے قرآن کریم کی کوئی سی بھی آیت لے کے آ جاؤ، میں اس سے شان مصطفیٰ ثابت کر کے بتاؤں گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ وہ انہوں نے دعویٰ تو کر دیا ہے بہت بڑا، اب ان کو تھوڑا سا سکی ہو جائے، ایک ایسی آیت لے کے جاؤ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہو. اب یہ وہاں سے کیسے شان مصطفیٰ ثابت کریں گے؟ ان سے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم کی کوئی سی بھی آیت لے کے آ جاؤ، میں اس سے شان مصطفیٰ ثابت کر کے بتاؤں گا. بولا بالکل. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ بتائیں قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے اس میں شان مصطفیٰ کہاں سے آ گئی؟ ارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تم تو سمجھے ہی نہیں. ارے یہی تو شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے تو فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہی تو شان مصطفیٰ ہے. وہ لاجواب ہو گیا کہ حضرت آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعی ایک علم لدنی عطا فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک گھڑی ہوتی ہے چابی والی، اس کو جب آپ چابی دیتے ہو چلتی ہے، جب چابی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو رک جاتی ہے وہ. اچھا اب اگر اس میں چابی کوئی نہ بھرے تو 10 سال بھی اگر وہ رکی رہے تو اگر 10:10 اس میں ہوئے ہیں تو وہ رکی رہے گی نا. تو کہہ لیں گے حضرت ہاں رکی رہے گی. کہہ لیں گے اب 10 سال کے بعد جب اس کو چابی دو گے کہاں سے شروع ہوگی؟ کہنے حضرت وہی 10:10 سے جہاں سے رکی تھی وہیں سے شروع ہو جائے گی. تو کہہ لیں گے اسی طرح بالکل وجہ کائنات جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اور یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان. ارے جب جان چلی گئی اوپر تو پھر کیسا صبح، کیسا شام، کیسی دوپہر، کیسی فجر. جہاں عالم تھا اللہ نے وہ عالم وہیں رک گیا، اور پھر جب جان واپس آئی اس عالم میں تو جہاں سے رکا تھا وہیں سے چل پڑا. اب کون اندازہ لگائے کتنے لاکھ سال کا سفر سرکار نے طے کیا ذرا سی دیر میں. کہنے کہ حضرت ہم مان گئے واقعی. کہنے کہ جب جان واپس آئی تو اب کون اندازہ لگائے گا، جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہو گیا. تو اب اتنے لاکھوں سال کا سفر سرکار نے جو طے کیا اللہ کی عطا سے، تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے شروع ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو ہم لے گئے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندہ ہمارا خود چلا گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا. اور جب اللہ نے فرمایا کہ ہم لے گئے، سبحان وہ ذات ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر اگر سے، ہر مگر سے، ہر کیونکہ سے، ہر چنانچہ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو وہ ذات لے گئے. فرمایا اللہ نے اپنے محبوب اپنے بندے خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے گئے. جب ہم لے گئے تو اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کن فیکون کہتا ہے ہو جاتی ہے وہ. تو اب اللہ فرما رہا ہے ہم لے گئے، تو اب اس میں تو کوئی نقطہ بچتا ہی نہیں کہ کیسے چلے گئے، وہ کیسے نکل گئے، گریویٹی آف ارتھ سے کیسے نکل گئے، کشش شکل سے کیسے چلے گئے، اور اوپر سورج کا درجہ حرارت اتنا ہے اس سے کیسے نکل گئے. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم لے گئے. یہ بات ہی ساری ختم ہو گئی. فرمایا کہ سب اگرچہ چنانچہ اور چوں اگر وگر کا سب باب ہی بند ہو گیا. اللہ ہمارے سبحان ہم لے گئے اپنے بندے خال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. اب کون ہے شک شبہ کی گنجائش اللہ نے ختم کر دی. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، نقائص سے. ہم لے گئے تو وہاں تو بات ہی ختم ہو گئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور ایک بات اور یاد آتی ہے، جب بات نکلتی ہے نا تو بات پر بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ جنتی میں تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. جنتیوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو جھوٹ بول سکے؟ تصور ہی نہیں ہے وہاں پر. تو جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو پوچھے گا کہ میں نے بندو کتنی دیر دیدار کرایا، کتنی دیر دیدار. اچھا جنتیوں پر جو وقت گزر رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہاں جو حوریں شکایت اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہیں، شکوہ کر رہی ہیں، ان پر وقت کچھ اور گزر رہا ہے. ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے. یہ تو یہ کیا کہاں مطلب منہمک ہیں، یہ کس ہستی کے دیدار میں یہ ہے کہ ہماری طرف ہم بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تیرا تو ارشاد تھا کہ یہ جنتی مرد ہیں، ان سے ہم تسکین پائیں گے، یہ تو ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے.
ذرا وہ واقعہ بھی بتائیں تاکہ یہ معراج شریف کے تسلسل میں جو دو واقعات تھے وہ بھی ہمارے تکمیل تک پہنچ سکیں. جب جنتی جو ہیں سارے جنت میں پہنچ جائیں گے اور تمام نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ فرمائے گا کہ تم کو ہم نے جو وعدہ کیا تھا اے بندے تمہارے ساتھ پورا کر دیا. تو تمام جتنے بھی بندے ہیں کہیں گے مولا بالکل سچ کہا آپ نے, تو نے حق کہا, اور واقعی ساری نعمتیں ہوتی ہیں تو نے تمام کر دی. ہمیں جنت جو اتنی بڑی نعمت تھی, نعمت عظمیٰ, وہ ہمیں مل گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا بتاؤ اس سے بڑی ایک نعمت اگر میں وہ تمہیں وہ ادا کر دوں, تو اب بندے کہیں گے مولا یہ سب سے بڑی تو جنت تو بالغیب تھی, ہماری بغیر دیکھی ہوئی تھی, اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں, اور کسی کی کوئی مثال نہیں دے سکتے اس کی, تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے بڑی کوئی نعمت, اور اللہ تو فرما رہا ہے, تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو حق فرماتا ہے, سچ فرماتا ہے بالکل. تو فرمایا یہ مولا اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ فرمایا میرا دیدار جو ہے اس سے بھی بڑی بھی نعمت ہے, میں اپنا دیدار کراتا ہوں. بے شک بے پھر شک. اب جب وہ دیدار کرائے گا تو پتہ نہیں کتنے یعنی اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں کتنے لاکھوں سال کا یعنی دیدار کرایا. تو اب جب بندے اس میں محو ہو جائیں گے تو اب جو حوریں ہوں گی وہ شکایت کریں گی مولا یہ تو نے جنت آراستہ کی تھی ہمارے لیے, اور یہ جنتی مرد سے اس سے ہمارا نکاح ہوگا, اور یہ تو ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہی, تو تیرے دیدار میں اتنا منہمک ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ اس دیدار کو روکے گا, ہمارے بندوں میں نے کتنے عرصے دیدار کرایا, تو وہ یہ کہیں گے کہ 1 گھڑی 2 گھڑی خالی یا کچھ دیر کے لیے جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم میں نے تو اتنے لاکھ سال تک تمہیں دیدار کرایا, لیکن وہ اس کی جو محو ہوگا آدمی, اس کے اندر جو نورانیت ہوگی اللہ کی, وہ اس میں ٹائم کا اسپیس بالکل ختم ہو جائے گا کہ ٹائم کہاں گیا اور کیا گیا, وہ بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اس دیدار میں اتنے منہمک ہو جائیں گے کہ وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا قدرت کاملہ سے اب 2 شخص سو رہے ہیں, حضرت صاحب فرماتے تھے 2 شخص سو رہے ہیں اور ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے, اور خواب جو حضرت صاحب فرماتے تھے خواب جو ہوتا ہے وہ 1 لمحہ یا 2 لمحہ بس, مگر وہ جب خواب میں کتنی چیزیں دیکھ لیتا ہے, کہاں گیا, کتنے حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہے ایک سفر. بندہ اپنے گھر میں سو رہا ہے پاکستان میں, لیکن وہ حرم شریف میں طواف کر رہا ہے. اب دیکھیں کتنے ہزاروں یعنی وہ ہے مطلب کلومیٹر یہ سب کچھ ہے, اور پھر ہوائی جہاز میں جائے گا بندہ, پھر وہ ایک آنے واحد میں پہنچ گیا وہ, اور جو برابر میں بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں, اس کے وہم گمان میں نہیں کہ یہ سعودی عرب میں حرم شریف میں طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ, وہ عالم غیب کی بات ہے ظاہری کے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ اپنی اس کے اندازے میں ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اچھا ادھر آپ نے اس کو ہلایا, ہاں یہ اٹھو فجر کا ٹائم ہو گیا, تو ابھی تو سعودی عرب کے حرم شریف میں تھا طواف کے اندر, ابھی ہاں کیا ہوا, اذان ہو گئی فجر کی, کیا سبحان وہ فوراً یہاں پہنچ گیا آنے واحد میں. سبحان اللہ. تو اب کون سی طاقت ہے جو وہ ایک دم سے وہ یہاں لے آئی, وہ کون سی روح ہے جو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تو ماشاء اللہ سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان سب چیزوں ظاہر ہے ہمارے پر نبی جو سائنس کی بھی نبی ہیں اب تو بہت ساری چیزیں جتنی بھی ایجادیں ہو رہی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہے اس سے آگے نکل نہیں سکتی ہیں, بھلے کتنی ترقی کر جائیں. بے شک. لیکن جو معراج کا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا, یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ سائنس اس کے آگے بے بس ہے بالکل. راکٹ بنا لے یا کچھ بھی کر لے, خلا میں چلی جائیں, چاند پر پہنچ جائیں, لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو معراج شریف سے آگے نہیں نکل سکتے, کیونکہ ہمارے نبی سائنس کے بھی نبی ہیں, اور تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس زمانے میں فن عروج تھا, اس کا معجزہ دے کر نبی کو بھیجا ہے. بے شک. کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے تو جادوگری کا جو شعبہ تھا بہت عروج پر تھا, تو سارے جادوگر مان گئے کہ اے موسیٰ جو ہمارے جادو ہیں وہ کمال نہیں ہے, کمال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا ہے. جو ہمارے 12,000 جادوگروں کے جادو کو نکل گیا, معجزہ یہ ہے, کمال یہ ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا وہ جو ہے عروج پر تھا بہت, تو اللہ تعالیٰ نے جو, لیکن وہ ان کے یہاں بھی ایسا تھا کہ مادرزاد جو نابینا ہوتا تھا اس کا علاج نہیں تھا ان کے پاس, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جو معجزہ دے کر کے بھیجا, وہ کہ مادرزاد نابینا بھی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ, کم بھی اللہ کہہ کے, تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. تو وہ جہاں پر وہ جو فن کمال تھا جو اس زمانے میں وہ جہاں پر عاجز آ جایا کرتا تھا, وہاں پر اللہ کے نبی کی پھر ابتدا شروع ہوتی تھی, وہاں سے کمال وہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی جو سائنس کے بھی نبی ہیں, تو قیامت تک جتنی بھی ایجادیں ہوں گی وہ ہمارے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا جو معجزہ عطا فرمایا ہے, اس کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے سائنس. بے شک بے شک. وہ جو ریزر سے کسی چیز کو توڑ دیتے ہیں, ہاں وہ شعاعوں سے, یہ اب سائنس نے ایجاد کیا کچھ سالوں پتھری نکالتے ہیں پوری پتھر کو توڑ دیتے ہیں, مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں انگلی کے اشارے سے چاند سورج جو ہے وہ ادھر ادھر ہوا کرتے تھے. کمال تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور جب معجزہ دکھایا
تو چاند کے دو دو ٹکڑے کر دیے. یعنی کوئی ریزر آپ کیسی بنا لیں چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا جادوگر بھی ہے، اس کا جادو بھی زمین پر چلے گا، آسمان پر اس کا جادو کام نہیں بے کرے گا. شک بے شک. سبحان اللہ. میرے آقا کو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ انتے بے نہایت ہیں، اور ان کا ذکر ہم جتنا کرتے رہیں وقت ہمارا ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے، جو اکرام، جو انعام عطا فرمائے ان کا ہم ذکر نہیں کر سکتے. تو شاعر اسی لیے تو کہتا ہے نا کہ ہم عاجز ہیں یہاں پر. وہ سغاتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وہ سغاتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز اب ہمارے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ معراج شریف کا انشاءاللہ کچھ گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی میں ایک نعت شریف معراج شریف کے حوالے سے جس میں معراج کا ذکر ہے ایک دو اشعار میں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور پھر میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی معراج شریف کے حوالے سے کوئی کلام ہمیں سنائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم کو ہے برے قسمت ہے بھلی، ہم کو ہے برے قسمت ہے بھلی، جب پشت پنا ان سا پایا. ہم کو ہے برے قسمت ہے بھلی، جب پشت پنا ان سا پایا. وہ جس کو ملے دن اس کے پھرے، وہ جس کو ملے دن اس کے پھرے، جو نے پایا تو خدا پایا. ہم کو ہے برے قسمت ہے بھلی، معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرا کوئی نہ رہا. معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرا کوئی نہ رہا. سدرے سے بڑے جبریل رہے، سدرا سے بڑے جبریل رہے. تنہا ہے جو عرش خدا پایا، سدرا سے بڑے جبریل رہے. تنہا ہے جو عرش خدا پایا. جبریل کی آنکھوں سے دیکھو، جبریل کی آنکھوں سے پوچھو، اے چشمے حقیقت بھی کہہ دو، انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا، انہیں فرش پہ تم نے کیا دیکھا.
سدرا سے پڑھے تو کیا پایا، ان فرش پہ تم نے کیا دیکھا، سدرا سے پڑھے تو کیا پایا، وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، قرآن بھی جب ہاتھ آیا، قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا، جب دل میں وہ نور خدا دیکھا، قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا، جب دل میں وہ نور خدا دیکھا، بے مثلی حق کے مظہر ہو، پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو، بے مثلی حق کے مظہر ہو، پھر مثل تمہارا کیوں کر ہو، نہیں کوئی تمہارا ہم پلہ، نہیں کوئی تمہارا ہم پلہ، نہ تیرا کوئی ہم پایا، نہیں کوئی تمہارا ہم پلہ، نہ تیرا کوئی ہم یہ پایا، نہیں جلوہ نہیں جلوے میں ان کے یکساں یکتاہی، کوئی آقا کرے کوئی بھائی، نہیں جلوے میں ان کے یکراہی، کوئی آقا کرے کوئی بھائی، مومن سمجھا بندہ پرور، مومن سمجھا بندہ پرور، اندھوں نے محض بندہ پایا، ارشاد ہوا سورج لوٹا، پایا جو اشارہ چاند چرا، بادل رمجھم رمجھم برسا، بادل رمجھم رمجھم برسا، جب حکم حبیب خدا پایا، ستار میرے قربان تیرے، دنیا میں جو میرے ڈھکے، آج جو ایک کسی پر نہیں کھلنے دیتے،
کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو ستارے میرے قربان تیرے دنیا میں جو میرے بھگے محشر میں عزت رکھ لینا محشر میں عزت رکھ لینا تم سانا کوئی اپنا پایا صرف ایک پیالہ پانی ہے اور پینے والے 1400 اس میں بھی اس نعت شریف میں بھی کئی اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں حکیم الامت نے صرف ایک پیالہ پانی ہے اور پینے والے 1400 اس وقت ان کی ہر انگلی سے اس وقت ان کی ہر انگلی سے پانی کا رواں چشمہ پایا اور ایک دوسرا معجزہ سماعت فرمائیے جابر کے گھر تھوڑے جو پر مہمان کیا سارا لشکر جابر کے گھر دوڑے جو پر مہمان کیا سارا لشکر سب سیر ہوئے لیکن کھانا سب سیر ہوئے لیکن کھانا جو پہلے تھا ویسا پایا اب تک تو کھلائے لقمہ تر اب چھوڑے کدھر ہم جائیں کدھر پرسش ہے جہانا کاروں کی وہ آپ کا دروازہ پایا اب تک تو کھلائے لقمہ تر اب چھوڑے کدھر ہم جائیں کدھر اب تک تو کھلائے لقمہ تر اب چھوڑے کدھر ہم جائیں کدھر پرسش ہے جہاں پرسش ہے جہاں ناکاروں کی پرسش ہے جہاں ناکاروں کی وہ آپ کا دروازہ پایا دنیا سے بچا لو سالک کو کام اپنی رضا کے سے لو ایک یہی تمنا باقی
ایک یہی تمنا باقی ہے اب تک تو جو کچھ مانگا پایا دنیا سے بچا لو ہم سب کو کام اپنی رضا کے ہم سے ایک یہی تمنا باقی ہے اب تک جو کچھ مانگا پایا ہم گو ہیں برے قسمت ہیں بلی جب پشت پناہ ان سا پایا وہ جس کو ملے دن اس کے پرے جو انہیں پایا تو خدا پایا اللہ تعالیٰ ہمیں مفتی احمد یار خان صاحب کی جو نعت میں انہوں نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو ہر نماز کے بعد اس دعا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور اس کی مقبولیت کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ بزرگان دین کے جو کلام ہوتے ہیں ان کلاموں میں جہاں حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے اولیاء اکرام کی کراماتوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محافلوں میں ادب اور اخلاص کے ساتھ شریک ہونے کی اور جو وہاں پر ذکر کیا جائے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے. اب میں ملتمس ہوں فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں کہ وہ اسی آواز سے ہمیں کچھ نغمہ ترانہ یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج شریف کے حوالے سے ہو جس میں اشعار معراج شریف کے حوالے سے ہوں وہ ہمیں سنا کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تو ہم انشاءاللہ معراج شریف کا انشاءاللہ جو قصیدہ معراج ہے انشاءاللہ وہ صاحبزادہ صاحب سے سنیں گے. آئندہ محفل میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک محفل رہیے گا. اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے دعا کے اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو اور اپنی کوشش سے اپنے جتنے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس سے ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے. جناب محترم اور مکرم صاحبزادہ محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ ہم سے مفتی صاحب کے حوالے سے اور رضوان بھائی کے حوالے سے کچھ افراد ہمیں کامنٹس کرتے ہیں سلام بھی عرض کرتے ہیں. میں سلام پہنچاتا ہوں آپ کا ان تمام احباب کا جو آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرمائشیں کرتے ہیں. اب بر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی فرمائشیں پوری کی جائے. ہم کچھ پروگراموں میں کوشش کریں گے کہ آپ کی ان فرمائشوں پر بھی ہم عمل کر سکیں. صاحبزادہ صاحب نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے
فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، شب معراج محبوب خدا کو ہوا دے کر جگایا جا رہا ہے، ہوا دے کر جگایا جا رہا ہے، ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر، پیام حق سنایا جا رہا ہے، پیام حق سنایا جا رہا ہے، زمین سے تاثر عرش معلا نبی کا نور چھایا جا رہا ہے، نبی کا نور چھایا جا رہا ہے، ماہ و انجم تصدق ہو رہے ہیں، ماہ و انجم تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دلہا بنایا جا رہا ہے، انہیں دلہا بنایا جا رہا ہے، ماہ و انجم بھی مدھم پڑھ رہے ہیں، ماہ و انجم بھی مدھم پڑھ رہے ہیں، نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے، نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے، کھڑے ہیں صف بصف حور و ملائک، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے، کلیم طور حیران ہے، سر عرش کسے جلوہ دکھایا جا رہا ہے، کسے جلوہ دکھایا جا رہا ہے، کہاں کل تک جواب لن ترانی، سر سی
سینہ سنایا جا رہا ہے، سر سینہ سنایا جا رہا ہے، اور کہاں خود ہی نبی کے دیکھنے کو تقاضوں سے بلایا جا رہا ہے، تقاضوں سے بلایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، اور وہی آواز جو ہمارے مرشد کریم سے بخوبی اور بہت حد تک ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدتوں میں، محبتوں میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آج ہمارا یہ پروگرام نمبر 51 تھا۔ 51 ہفتے الحمدللہ ہمیں ہو گئے جو ہم براہ راست یہ محفل ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بے شک اس کا انعام ہے، اسی کا اکرام ہے، اور اسی کی نظر ہے کہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس وقت جہاں سوشل میڈیا پر اور لوگ طرح طرح کی مشغولیات میں مصروف ہیں، اور ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر میں مصروف ہیں، اور آپ تمام احباب بھی مبارکباد کے اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سعادت عطا فرمائے، اور بار بار اپنے پیارے حبیب پاک سید رلاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی ہمیں بادب حاضری عطا فرمائے، حج اور عمرے کی بارگاہ، حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اس بارگاہ میں ہمیں بادب حاضری عطا فرمائے جو تیرے جلوے کا مرکز ہے، جہاں تیرا پیارا گھر بیت اللہ شریف ہے، اس کی ہمیں بادب حاضری عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، صاحب دعا فرمائیں گے، آپ تمام احباب دعا میں شامل ہو جائیے، اسی امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ وہ تمام احباب کہ جو ہمیں سلام اور اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں اور اپنی فرمائشیں ہمیں بھیجتے ہیں، اگر بر وقت ہم انہیں پورا نہ کر سکیں تو معذرت خواہ ہیں آپ سے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کر سکیں۔ اور تمام احباب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالخصوص رضوان بھائی کا نام لے کر، اور مفتی صاحب کا، جو مفتی ہمارے علامہ مفتی آصف مدنی صاحب ہیں، ان کے پروگرام بھی الحمدللہ ہر جمعہ جو ان کے خطاب ہوتا ہے وہ ہم اسی چینل کے ذریعے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، براہ راست بھی ہمارے پیج سے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا خطاب، اور بہت افراد اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب کو اپنے دعاؤں میں اور کی التجا بھی کرتے ہیں، ان کو سلام بھی کہتے ہیں، ان تب کا سلام ہم مفتی صاحب تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا العالمین، محض اپنے فضل سے، کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک
حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل مولا کریم ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام تمام اہل بیت تمام حسنین کریمین تمام امہات المومنین تمام خلفائے راشدین تمام صحابہ تمام تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ چاروں سلاسل کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. ان سب کے وسیلہ تو پھیل کے ثواب ہمارے قبلہ قاری محمد صالح صدیقی صاحب کے حق میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اور علماء اہل سنت میں جو ہستیاں شاہ طلب الحق صاحب قاری محمد الدین صدیقی صاحب ان سب کے حق میں پیش کرتے ہیں. تمام اولیاء کرام کے حق میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. لیکن ہمارے اولیاء کرام کے دامنوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ ان کا قائم رکھ دے ہمارا حشر فرما اور ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنا علماء کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما. لیکن جو بیمار ہیں ان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں ان کی کاملہ واجر عطا فرما. یا ہمارے زمینی آسمانی بلاؤں سے تمام وائرسوں سے تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا شافی الامراض ہمارا جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ واجر عطا فرما. جو مصیبت صاحب خادہ فرما. جو پریشان حال کی ان پریشانیاں دور فرما. جو بچوں بچی ہمارے رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نیک اور اچھے رشتے عطا فرما. اور جن بچیوں کے رشتے طے ہو گئے ان کا جہیز وغیرہ تیاری کے سلسلے میں ان کی غیب سے مدد فرما. ملکہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. عزت و آبرو کی حفاظت فرما. روزی روزگار کی حفاظت فرما. ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما. مولا کریم ہماری علماء اہل سنت کی علماء اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. علماء اہل سنت کی حفاظت فرما. مولا کریم حج بیت اللہ کی بار بار بعد حاضری نصیب فرما. مولا کریم حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما. مولا کریم یہ جو پابندی ہے اس کا دور فرما اور ساتھ خیریت کے اور حرم شریف کی بعد اب حاضری بار بار نصیب فرما. اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہمارے اس ادارے کو دن دنیا چوڑی چوڑی ترقی عطا فرما. جو لوگ حضرت صاحب کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما اور دائرین کی سعادتیں عطا فرما. اور جو ہماری پوری ٹیم ہے مولا ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما. اور جو حضرت صاحب نے جو مشن شروع کیا تھا اس میں دن دنیا چوڑی ترقی عطا فرما. اور جو لوگ ان کے مشن میں کام کر رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما. دائرین کی سعادتیں عطا فرما. تمام پریشانیاں دور فرما. مولا کریم ہمیں مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما. پانی کے بحران سے نجات عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض. وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.